آج ہم لوگ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کا نام ہے جن کا بدلہ، سچی کہانی۔ یہ مختصر کہانی میرے پوتے تیمور نے، جس کی عمر 13 سال ہے، اپنے دوست زین علی کی والدہ کے بارے میں سنائی۔ زین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی اور پسند کرتی ہیں۔ وہ نہایت پاک باز، نیک دل اور نفیس خاتون۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں تو اسے، اس کی میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشخبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے، خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کا کام کاج کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عرصہ بعد اس خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیتوں اور مصائب میں جکڑی جا رہی تھی۔ ہر وقت چیخ و پکار، شور شرابہ، اچھل کود، سارے گھر میں دوڑے لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان نہ رہی تھی۔ یہ کیفیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، وہ باقاعدگی سے تو جگہ سے علاج معالجہ کر رہے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت دن بدن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ جنات کے اثرات میں ہے، ان کا عذیبی سایہ ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا، وہ اپنے اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کے ذریعے عمل کر رہے تھے۔ پھل، تعویذ، کنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن سب بے فائدہ۔ گھر کا ماحول نہایت دگرگوں حالت میں تھا۔ چھوٹی بڑے سب اہل خانہ اضطراب کی حالت میں تھے۔ کسی نے ان کا بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ خود بہت بڑی جاگیردار ہیں اور وہ فی سبیل اللہ دم درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کو نہایت بگڑی اور مخدوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس کی حالت ذات دیکھی، سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہے۔ اگر اس کے جن شیطانی کاررسائی سے جان چھڑائی جائے تو بی بی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ نصرت بی بی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پوتی، جو خود باعمل عاملہ تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغر تھے۔ دوران عملیات مریض ایسے حرکات کرتے ہیں کہ کسی میں قابو میں نہیں آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی مددگار تھی۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا نامناسب سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے سب کو سوائے اپنی پوتی کے باہر نکال دیا۔ تسبیح، سورہ یاسین، آیت الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھے، زور زور سے نہایت پردرد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھی، ایک دو دفعہ انہیں زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی سنبھالا دے رہی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے، لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نازیبا الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس معاملے میں دخل نہ دو، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب اپنی عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور باہمی بات کے بعد جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیات کریمہ نے اس کی شیطانی حرکات کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استغفار پر جن نے بتایا کہ وہ کنویندہ جن کا پوتا ہے۔ کنویندہ جن، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک کر رکھا تھا۔ بحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ ایک بوہڑ کے درخت کے نیچے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے بچوں کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ اسے ہمیشہ عذاب و مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور بتدریج اس کے قبضے سے آزاد ہوتے گئے۔ وہ 2-3 دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے، جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت الکرسی، سورہ یاسین اور نیک پاک کلام کا حصار انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ سب فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے کے ملحوظ خاطر کیا، بلکہ یہ پیشکش کی
نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجی بھیجی جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کے سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں